اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ الحمدللہ آج سورہ نمل کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ من تحقیق کے آتینا ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا داؤد و سلیمان علما۔ سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام داؤد علیہ السلام ہے۔ داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں کو علم عطا فرمایا۔ تو علم سے مراد کون سا علم ہے؟ تو یہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا، جس سے فرعون محروم تھا۔ اس علم سے مراد ذات خداوندی اور صفات الہی کی معرفت، دنیا کی ناپائیداری کا یقین، روز قیامت پر پختہ ایمان، یہ پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور انسان عزت و عظمت کے بلند ترین مقامات پر فائز ہونے کے باوجود بھی ناشکری نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی کہ اسے ایک روز اپنے مالک حقیقی کے دربار میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے۔ تو قرآن کریم اپنے ماننے والوں کے دل و دماغ کو اسی علم کی روشنی سے منور کرنا چاہتا ہے۔ جس سے یہ علم حاصل ہو گیا، وہ 18 لاکھ مربع میل کا فاتح ہونے کے باوجود پیبند لگا ہوا کرتا پہنتے ہیں، سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور اپنے درے کا تکیہ بنا کر فرش زمین پر سو جاتے ہیں۔ ان کے عدل و انصاف سے گلشن ہستی میں پھر بہار آ جاتی ہے۔ شاید آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ آگے ارشاد ہے وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین۔ وقال اور کہا ان دونوں نے، تسنیہ کا صیغہ ہے، دیکھیے ان دونوں نے کہا۔ کون دونوں؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے۔ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، الذی جو کہ قالا کہا اندروں نے الحمدللہ الذی، الحمدللہ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے، الذی جس نے فضلنا فضیلت دی ہم کو اللہ کثیر من عبادہ المؤمنین، کثیر بندوں میں سے، کثیر مومن بندوں میں سے اللہ نے ہم کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلے جہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہی سب سے بڑی بڑائی ہے بندے کی کہ وہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں متوجہ رہے اور حمد و ثنا کرتا رہے، اس کی نعمت عظمیٰ پر حمد و ثنا کرتا رہے۔ آگے ارشاد ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ، وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا۔ وقال اور کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہم نے، یا ایھا الناس اے لوگو، علمنا ہم نے علم عطا کیا، منطق مانے بات کرنا، نطق کہتے ہیں گویائی کو، منطق مانے بات کرنا بولنا، منطق الطیر، طیر کے مانے پرندوں کی بولی۔ وَأُوتِینَا اور ہم نے عطا کیا من کل شیء ہر قسم کی چیزوں کے لیے،
इन्न हाजा लहुवल फज़ल मुबीन, और यही वो नुमाया बुजुर्गी है जो हमने मरहमत फरमाई। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के कई बीवियां थे, उनमें से हर एक की कसीर औलाद थी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे छोटे साहिबजादे थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने वारिस बनाया सुलेमान अलैहिस्सलाम को, दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस बनाया, यानी उनके इल्म का वारिस बनाया। और कहा क्योंकि असल इल्म विरासत बड़ी चीज है, जैसा कि जिसे शरीफ में है, इन्नमल उलमाउ वरसतिल अंबियाई, अंबिया के वारिस उलमा होते हैं। तो असल विरासत इल्म की विरासत है, जायदाद की, माल की कुछ हकीकत नहीं है, उसकी विरासत तो कुछ विरासत ही है जो फना होने वाली है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर खास तौर पर फरमाते हैं हमने वारिस बनाया सुलेमान अलैहिस्सलाम को दाऊद अलैहिस्सलाम का, और कहा ऐ लोगों, हमने इनको इल्म सिखाया है, परिंदों की बोली भी सिखाई है, मिन कुल्ली शैइन, हर चीज का इल्म सिखाया है। इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन, और ये बेशक ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। आगे इरशाद है, वहुशिरा लिसुलैमाना जुनूदहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन। वहुशिरा माने जमा किए गए, ली सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, जुनूदहु लश्कर, कई लश्कर जमा किए गए। किसके, कौन से मिनल जिन्नि वल इंसी, जिन्नातों के, इंसानों के, वत्तैरी और परिंदों के, फहुम यूज़ऊन, और वो बड़े नज़्म व ज़ब्त के पाबंद है। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी बड़ी बादशाहत दी थी कि उनका इख्तियार कायनात की हर चीज पे था, यहाँ तक कि हवाओं, लिखा है कि हवाओं का कुर्रा जो हमारे अतराफ है उस पर भी उनकी हुकूमत थी। और तमाम परिंदों, इसमें जिक्र तो परिंदे का है, मगर तफासिर में है कि सिर्फ परिंदे नहीं बल्कि हर जानवर की बोली, हर जानवर की बोली वो सीखते थे। और उनके ताबे तमाम जितने जिन है, जिन्ना है, वो पूरे जिन की जमा जिन्ना, वो सब उनके ताबे थे। तमाम इंसान ताबे थे, तमाम जानवर ताबे थे, तमाम परिंद ताबे थे, सब सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। ऐसी जबरदस्त हुकूमत अल्लाह ताला ने उनको अता की थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहुशिरा लिसुलैमाना जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसी वत्तैरि फहुम यूज़ऊन के माने वो उनको किसी ऐसे काम से नहीं रोकते थे, बल्कि वो ऐसी बादशाहत मिलने के बावजूद भी वो नज़्म और ज़ब्त के बड़े पाबंद थे। आगे इरशाद है, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली खालत नमलतु या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु वहुम ला यशुरून। हत्ता यहाँ तक के, इज़ा अतौ अला, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा अतौ जब वो गुजरे, अला वादिन नमली, एक वादी पर, नमल कहते हैं चूंटियों को, चूंटियों की वादी के पास से गुजरने वाले थे अभी। तो खालत कहा, नमलतुन चूंटी ने, या यह नमलू, ऐ चूंटियों तमाम, अपने चूंटियों को कहा, क्योंकि वो चूंटियों की सरदार थी। उदखुलू मसाकिनकुम, दाखिल हो जाओ अपने अपने बिलों में, ला यहतिमन्नकुम, कहीं हतमा माने कुचलना, ला यहतिमन्नकुम, कहीं तुमको कुचल ना दे सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर, वहुम ला यशुरून, और वो बेखबरी में हो। तो इसमें एक चूंटी की बात, और वो भी किस बादब तरीके से कि ऐ चूंटियों दाखिल हो जाओ अपने अपने बिलों में, सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर आ रहा है, कहीं तुमको वो कुचल ना दे। लाशऊरी में, वहुम ला यशुरून,
وہ لاشعوری میں، تو یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے اور پیغمبر کے لشکریوں کے بھی خلاف ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، کسی جاندار کو کچل دینا ظلم ہے. تو وہ اس ظلم سے تو چونٹی یہ کہتی ہے، چونٹی کی فراست، کہ کہیں وہ تم کو بے شعوری میں نہ کچل دے. یعنی شعور رکھتے ہوئے ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ چونٹی کا یقین تھا کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ ہی شعور کے ساتھ کسی جاندار کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کہیں اس طریقے سے وہ تم کو کچل نہ دے. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 میل کے فاصلے پر تھا. 3 میل کے فاصلے سے لشکر کے قدموں کی جو آواز تھی اس سے وہ چونٹی سمجھ گئی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. سمجھ کر اپنے ساتھیوں کو کہی کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں وہ لاشعوری میں تم کو کچل نہ دے. تو ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ 3 میل فاصلے سے چونٹی سن لی آواز. اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام 3 میل فاصلے سے وہ چونٹی کتنی ہے اتنی چونٹی کی آواز بھی وہ سن لیے. اور اس کے بعد قرآن میں ارشاد ہے کہ وہ مسکرا کر ہنس دیے. تو چونٹی کتنی سب سے چھوٹی مخلوق ہے، مگر اس کے بارے میں بھی اس طرح کے واقعات ہے. تو اور ایک بات یہ لکھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں. تو پھر کیا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پکارنے والوں کی آواز کیا نہیں سنتے؟ اس کے ثبوت میں اور ایک بہت بڑی بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک دم ایک دھڑام سے بڑی آواز آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے صحابہ سے، جانتے ہو یہ کس کی آواز ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اللہ کا رسول جانے کہ وہ کس کی آواز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی چٹان تھی جو دوزخ میں ڈالی گئی تھی. جس وقت دوزخ میں ڈالی گئی تو 70 سال کے بعد آج وہ دوزخ کے تہ میں پہنچی. تو وہ دھڑام کی جو آواز ہے وہ چٹان کی آواز ہے جو دوزخ کے اندر گری ہے. تو جس کی آواز، جس کے گرنے کی پہنچ، تو وہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آواز کو نہیں سنتے؟ جب کوئی آپ کا امتی آپ کو پکارتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی آواز کو سناتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں. اور یہاں تک کئی احادیث میں لکھا ہے، آپ سب لوگ بھی سنے ہوں گے، کہ جب بھی جہاں بھی کوئی امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو آپ تو فرماتے ہیں کہ جمعے کا درود اور خاص توجہ سے پڑھا ہوا درود میں خود سنتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہے کہ آپ خود سنتے ہیں. تو اس طریقے سے اس آواز کے سننے کا ذکر ہوا ہے. اب اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 حصوں پر مشتمل تھا، اجنہ، انسان اور پرندے. بعض لوگ جو قرآن کریم کا ادنا کمال بھی نہیں سمجھ سکتے، انہوں نے اس آیت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ جن سے مراد جنات نہیں ہے بلکہ وہ پہاڑی قبائل ہیں جو بدنی لحاظ سے بڑے طاقتور تھے. اس قسم کے غلط قسم کی اعتراضات کرتے ہیں.
कहते हैं। मगर वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की को अल्लाह ताला ने ऐसी हुकूमत दी थी कि तमाम जिन्नात, तमाम इंसान, तमाम परिंदे, ये सब आपके लश्कर में अलग 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 सब रहते थे। एक दफा आप अपने लश्कर दल्लार के साथ जा रहे थे, जहां से आपको गुजरना था, वहां चूंटियों की एक आबादी थी। उसके सरदार ने जब देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ इधर से गुजरने वाले हैं, तो उसने तमाम चूंटियों को अपनी बिलों में घुस जाने का हुक्म दिया और कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं बेखबरी में उनका लश्कर हम लोगों को ना कुचल दे, तो ये सब की सब पिसकर रह जाएंगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी वादी से 3 मील फासले पर थे, जबकि आपने इस छोटी चूंटी की आवाज सुन ली है। आगे इरशाद है, फतबस्सम ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा व क़ाला रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। ये दुआ हमको रोजाना पढ़ते रहना चाहिए रब्बी औज़िनी के पास से। खैर, तो इरशाद है फतबस्सम ज़ाहिकन, बस तबस्सम माने मुस्कुराना, ज़ाहिकन हंसना, ज़ाहिकन ऐसे आवाज से ऐसा हंसना जिसकी आवाज ना निकले, और ये पैगंबरों के हद तक है और अवाम को भी मना किया गया है। इसके बाद का जो दर्जा है वो खह लगाने का है, तो खह लगाना मना है। थोड़ी बगैर आवाज के हंसना और मुस्कुराना ये पैगंबरों का तरीका है। तो खैर यहाँ पर लिखा है फतबस्सम ज़ाहिकन, बस मुस्कुराते हुए हंसे सुलेमान अलैहिस्सलाम मिन क़ौलिहा, उसके बात पर। किसके बात पर? चूंटी की बात पर। अब इसके सिलसिले में एक बात ये भी लिखी है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जब बातचीत हो रही थी, तो उस वक्त एक सवाल हुआ कि वो चूंटी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के आने की इत्तला दे रही थी अपनी चूंटियों को, वो चूंटी नर थी या मादा? तो हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वो चूंटी मादा थी, और उसका सबूत कुरान से है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नमलतू फरमाया। तो नमलतू मुअन्नस के लिए होता है, तो वो चूंटी जो बोली थी वो मादा थी। खैर चलिए, रब्बी औज़िनी अश्कुरा निअमतिक लगती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ये दुआ की, रब्बी मेरे परवरदिगार, औज़िनी अन अश्कुरा निअमतिक, औज़िनी मुझे तौफीक दे, अन अश्कुरा निअमतिक लती, कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं, तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं, अनअमत अलैया, जो नेमत तूने मुझ पर की है, अलैया मुझ पर की है, वो अला वालिदैया, और मेरे माँ बाप पर की है, वो अन आमला सालिहन, और मैं आपसे अल्लाह मैं आपसे ये भी दुआ करता हूँ कि मुझे नेक काम की तौफीक दे, ऐसा नेक काम तरज़ाहु जिससे आप राजी हो जाएं, व अदखिलनी बिरहमतिका, मुझे दाखिल फरमाइए आपकी रहमत में, फी इबादिका सालिहीन, आपके रहमत में आपके नेक बंदों में जिन पर आपने रहम किया है उनमें मुझे शामिल फरमाइए। तो शुरू से सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब बात शुरू हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुई है, फिर यहाँ पर भी अल्लाह की नेमतों का शुक्र है। इस आयत शरीफा के बारे में बाज़ जगह लिखा है कि ये हम सबको ये दुआ सुबह शाम पढ़ते रहना चाहिए। आगे इरशाद है, तफक्कदत तैरा फक़ाला माली ला अरा हुदहुदा, ला अरल हुदहुदा अम काना मिनल गायबिन। तफखदा बने नहीं पाए उसको। अब जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खास तौर पर बड़ा उनका वो रहता था बड़ा, जिसमें आप पूरे लोगों को जमा करके, परिंदों को और सबको जमा करते थे आप। बड़ा जश्न, बड़ा
ہوتا تھا آپ کا، جمع کرتے تھے، تو جب بھی آپ جمع کرتے تمام لوگوں کو تو اس وقت ایک تمام کا جائزہ لیتے کتنے ہیں. جب آپ کا اجلاس جمتا تو اس اجلاس میں تمام لوگوں کا سلیمان علیہ السلام کو اللہ اتنی طاقت دیا تھا، اتنی حکومت دیا تھا کہ وہ تمام لوگوں کا جائزہ لیتے، اور پورے پرندوں کا بھی اور سب کا. سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندوں کا بھی ایک دستہ ہوا کرتا تھا. تو ایک بیدار مغز مدبر فرما روا ہونے کی وجہ سے آپ اپنے لشکر کی کڑی نگرانی کیا کرتے تھے تاکہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر نہ ہو. جب جائزہ لیا آپ نے تو حدود کو غیر حاضر پایا، تب مانے غیر حاضر ہونا، موجود نہ ہونا. فقالا، پس کہا سلیمان علیہ السلام نے، ما لیا لا ارا حدود، ما لیا کہ میں نے کیا ہوا، لا ارا میں نہیں دیکھتا حدود کو، ام کانا من الغائبین کیا وہ آج مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ جیسا منتظم اور مدبر بادشاہ کب گوارا کر سکتا تھا کہ آپ اجازت کے بغیر آپ کا کوئی لشکری جدھر چاہے چلا جائے. اس لیے آپ نے عذرا حیرت فرمایا کہ آج حدود دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ کہاں لاپتہ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد میں لکھا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تو حدود کے بارے میں یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے لَأُعَذِّبَنَّهُ، میں اس کو ضرور خوب سزا دوں گا، عذابًا شدیدًا سخت سزا دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ یا اس کو ذبح کر دوں گا، اور یا وہ میرے پاس کوئی ایسی روشن دلیل، ایسی اہم بات لے کے آئے کہ جس کی وجہ سے وہ غیر حاضر ہوا تھا. تو اس کے بعد لکھا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. پس کچھ دیر بھی نہ گزری تھی، غیر بعید مانے کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ فقالا، بس حدود آ گیا، فقالا اور کہنے لگا احطت بما لم تحط، میں ایک ایسی اطلاع لایا ہوں جس کی آپ کو بھی اطلاع نہیں ہے، بہی جس کی، وجئتک لے کے آیا ہوں میں آپ کو ایسی خبر، من سبائن ملک سبا سے، بنبائن یقین، نبا کہتے ہیں خبر کو، بنبائن یقین، اور یقیناً میں ایسی یقینی بات، ایسی یقینی خبر ایک لے کے آیا ہوں آپ کے پاس سے. تو سلیمان علیہ السلام تو بول دیے تھے کہ اگر کوئی مستند بات میرے پاس نہیں لیں گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. تو یہ تو بڑی سند والی بات تھی. اس کے باوجود بھی حاکم کا کام یہ تھا جو انہوں نے کیا، یہ تھا کہ اس کی تحقیق کی. انہیں بول دیا تو مان لیے، ایسا نہیں ہوا. لکھا ہے وَإِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ، تو حدود نے کہا وَإِنِّي بے شک میں وجدت پایا ہوں، دیکھا ہوں، امرأۃ ایک عورت کو، تملکہم جو حکومت کرتی ہے، بادشاہ بنی ہوئی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اسے دی گئی ہے ہر قسم کی بڑی سلطنت، بڑی شان و شوکت کی سلطنت دی گئی ہے. اور وَلَهَا، اور اس کے لیے عرش ایک تخت ہے عظیم، بہت بڑا، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا تخت ہے. اس تخت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تخت 80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا، اونچائی میں 30 ہاتھ اونچا تھا. تو اتنا بڑا تخت جو 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 30 ہاتھ اونچا، ایسا تخت تھا. اور اس تخت میں بہت سے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، ایسا وہ تخت تھا. تو اللہ عرش عظیم، اس کے لیے عرش کہتے ہیں تخت کو. ایک ایسا تخت اس کے پاس ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيلي فهم لا يهتدون. سبا ایک ملک کا نام ہے جو یمن سے قریب ہے. آگے تو کہا حدود نے میں پایا ہوں اس کو، وجدتا میں نے پایا ہوں اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، یعنی وہ سورج کو خدا مانتے ہیں. کیونکہ جس کے پاس کوئی دلیل نہ ملی، کوئی پیغمبر نہیں آئے، کوئی بات نہیں بولے، تو وہ لوگ اپنی عقل سے سورج کو سجدہ کرنے، سورج کو معبود ماننے لگے من دون اللہ، اللہ کے سوا. تو شیطان کیا کیا ان کے لیے، جس کا شیطان کا کام جو ہے وہ زین لہم الشیطان، ہمیشہ مزین کر کے سجا کے خراب باتوں کو اچھے کر کے بتاتا ہم لوگوں کو بھی، سب کو. وہ تو وعدہ لے کے آیا ہے. تو کتنے بھی غلط کام ہمارے پاس کے لوگ، ہم لوگ سب کرتے رہتے ہیں، اور اس میں ہمارے دل میں خیال آتا ہے ارے اس میں کیا برائی ہے، ارے ہاف آستین کا شرٹ پہنے تو کیا برائی ہے، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا برائی ہے. تو اچھا کر کے زینہ منے مزین کر کے سجا کے دکھاتا ہے، انسانوں کو بھٹکاتا ہے، ان کے غلط کاموں کو بھی اچھے کام سمجھ لیتے رہتے. تو اسی طرح کا معاملہ ذکر ہے یہاں پر. وزین لهم الشیطان اعمالهم، ان کے اعمال کو شیطان بہت اچھے کر کے ان کے دماغ میں ڈال دیا کہ جو سورج کی جو پوجا کرے وہ صحیح ہے. فصدهم، اور ان کو روکا، عن سبیلہ، سیدھے راستے سے. صدا کے معنی روک رہے، فصدهم عن سبیلہ، بس روکا اس نے ان کو سیدھی راہ سے. فهم لا یهتدون، بس وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. اللہ یسجد للہ، اللہ مانے یہ کہ اللہ نے یہ ہدایت قبول نہیں. لا یسجد، سجدہ کرتے ہیں وہ، للہ سجدہ نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے. یخرج الخبا، جو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، خبا مانے پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے، فی السماوات والارض، یعنی بیج کے اندر چھوٹی سے چھوٹا بیج بھی ہے. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں مرچ کا بیج، اس سے اتنا درخت نکالتا ہے جس سے کہ بے حساب مرچ نکلتی ہے. تو الذی پروردگار عالم وہ ہے. کیوں وہ ہدایت قبول نہیں کرتے، کیوں نہ سجدہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ لوگ؟ کیونکہ جو نکالتا ہے قبا مانے پوشیدہ چیز سے، زمینوں کے اندر سے پوشیدہ چیز سے وہ درخت نکالتا ہے بڑے بڑے. فی السماوات والارض، جو زمین اور آسمان سے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، وہ جانتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو. یعلم جانتا ہے، ما تخفون چھپی ہوئی چیز، خف مانے چھپنا، تخفون چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے. وما تعلنون، اور جو اعلان کھلی ہے اس کو بھی جانتا ہے وہ پروردگار. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. اللہ اکبر. یہ آیت سجدہ ہے. تو ہدہد یہ تمام باتیں کہتے ہیں، اور یہ الفاظ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ ساری باتیں تو ہدہد کی ہے جو اس نے اطلاع دی، مگر آیت سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آیت سجدہ ہدہد نہیں بولا. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ رب العرش، وہ رب ہے مالک ہے عرش عظیم کا. یہ تمام سننے کے بعد میں سلیمان علیہ السلام نے کہا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. کہا سلیمان علیہ السلام نے سننظر کے معنی ہم بہت غور و فکر کریں گے اس بات پہ. اصدقت، کہ تو نے یہ جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، ام كنت من الكاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کی بات پر یقین نہیں کیا بلکہ تصدیق کر تو ملا. تو اس کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر پیش
جو بھی کرتا ہے بندہ عذر کو پسند کرنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہے، ایسا پرور ہے، ایسا رب ہے، اس کی تو تعریف کر ہی نہیں سکتے، کوئی نہیں کرے کہ وہ عذر کو پسند قبول فرمانے والا ہے. اگر قیامت کے دن کوئی بندہ کسی گناہ کے بدلے کچھ عذر پیش کرے تو وہ عذر اگر صحیح ہو تو پروردگار عالم اس کو ضرور قبول کرتے ہیں. خیر آگے حدیث ہے کتابی ھذا فالقی الیہم ثم تولی عنہم فانظر ماذا یرجعون. تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا، ایک خط لکھا سبا، ملکہ سبا کو. ملکہ سبا کا نام بلقیس تھا، جو وہاں کی ملکہ مانے بادشاہ تھی، ملک سبا کی بادشاہ تھی بلقیس. تو ایک ان کو کیا کیا کہ سلیمان علیہ السلام ایک خط لکھے ان کے نام پہ. خط لکھے اذهب بکتابی، کتابی کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز. کتابی کے معنی کتاب نہیں، جو چیز لکھی ہوئی ہے. اذهب بکتابی، لے جا اس خط کو، ھذا یہ، فلقی پس ڈال دے اس کو، الیہم ان کی طرف. ثم تولا، پھر تولا مانے منہ پھیر کر، ہٹ کر تھوڑا، انہم وہاں سے، فانظر اس دیکھتا رہے، ماذا یرجعون کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، حدود کو دیا اور کہا جا کے ان کے پاس ڈال دو، اور ڈال کے بعد تھوڑا ہٹ کے متوجہ رہو، ادھر دیکھتے رہو کہ وہ لوگ، وہ ملکہ وہ خط کو کیا کرتی ہے، کیا ہوتا ہے، دیکھتے رہو اس کو. فانظر ماذا یرجعون پر دیکھتے رہو کہ وہ کیا کرتی ہے. آگے ارشاد ہے قالت یا ایھا الملعون انی القی الی کتاب کریم. قالت کہا اس نے، یا ایھا الملعون، ملعو کہتے ہیں سرداروں کو، اپنے تمام سرداروں کو، وزیروں کو، سب کو جمع کر کے اس نے کہا، انی القیا الیہ، انی بے شک میرے پاس، القیا ڈالا گیا ہے، الیہ میری طرف، کتاب کریم ایک بزرگ، ایک قابل احترام ایک خط ڈالا گیا ہے. چنانچہ آپ نے بلقیس کی طرف ایک خط لکھا جس کا مضمون اگلی آیت میں مذکور ہے. وہ حدود کو حکم دیا کہ اسے لے جا کر بلقیس کو پہنچا دے اور پھر اس کے رد عمل سے مطلع کر. تو اس کے بعد میں یہ ہوا، جب خط پہنچا کر بھاگ کے نہیں آنا، الگ کھڑے ہو کر دیکھنا ہے. کہتے ہیں کہ جب ملکہ سبا اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جب ملکہ سبا اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو ہدہد وہاں جا کر ان کے سروں پر پھڑپھڑانا شروع کیا. جب بلقیس نے نگاہیں اوپر کو اٹھائے تو اس نے وہ خط اس کی گود میں پھینک دیا. اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ملکہ سبا بلقیس سو رہی تھی تو ہدہد اس کے پاس جا کر اس کے سینے پر وہ خط رکھ دیا. خیر بہرحال یہ خط جب پڑھا انہوں نے تو اس کے ایسا پرجلال اسلوب کو دیکھ کر لرز گئی وہ، یعنی کیونکہ وہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، تو ان الفاظ کے جلال سے وہ لرز گئی. تو اس میں لکھا ہوا تھا کتاب میں، انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. وہ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اس پروردگار کے نام سے شروع کرتے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے اور بڑا مہربان بے حد رحم والا ہے. تو جب بلقیس نے اس خط کو پڑھا تو اس کے اسلوب کو اور اس کے جلال کو دیکھ کر لرز گئی. فوراً شاہی مشیروں کی مشاورت کرنے کے بعد اس نے یہ خط پڑھا اور سنایا اور ان سے رائے دریافت کی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد آگے کا جو ارشاد ہے وہ انشاءاللہ آگے رکو میں، اب یہ ہے اس رکو میں کہ بسم اللہ و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ تعالی علیہ و آتونی مسلمین، اور یہ خط اس کی طرف سے ہے، ان کی طرف سے ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور بے حد رحم والا ہے. اور اس کے بعد یہ آخری آیت ہے، اللہ تعالی علیہ و آتونی مسلمین،
اور یہ کہ تم لوگ غرور نہ کرو. اللہ اللہ مانے یہ کہ تعالو مانے غرور کرنا، غرور نہ کرو اللہ میرے بارے میں، میرے اس خط کے مقابلے میں. وآتونی مسلمین، اور اس میرے فرما بردار بن کر چلے آؤ. آتونی چلے آؤ، مسلمین مانے میرے فرما بردار بن کر. تو سلیمان علیہ السلام نے اس طرح خط لکھا اور وہ یہ کہا کہ وہ فرما بردار بن کر میرے پاس چلے آؤ اور غرور اور تکبر نہ کرو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وانا علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.